वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल्आक़िबतु लिलमुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्सौमु ली व अना अज्ज़ी बिही रवाहुल बुख़ारी। मोहतरम सामीन, मैं आपके सामने जिस मौजू पर बात करना चाहता हूँ वो ये है कि रमज़ान की फ़जीलत की बुनियादी वजह क्या है। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ अल्लाह ताला हमको सही बात कहने की और आपको सही बात समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। देखें, ये जो हदीस मैंने पढ़ी है ये बुखारी शरीफ की रवायत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं अस्सौमु ली व अना अज्ज़ी बिही, कि रोज़ा मेरे लिए है और मैं रोज़े का बदला दूँगा। हालांकि अगर देखा जाए तो सारी ही इबादतों का बदला रब्बुल जलाल मालिक कुल ही देता है, लेकिन उसने किसी इबादत के बारे में ये बात नहीं कही है कि मैं खुद बदला दूंगा। बाद लोगों ने तो इस हदीस को मजहूल भी पढ़ा है कि अस्सौमु ली व अना अज्ज़ी बिही, कि रोज़ा मेरे लिए है और मैं खुद बदला हूँ रोज़े का। यानी अल्लाह ताला अपनी ज़ात की रज़ामंदी बता रहा है कि मैं खुद रोज़े का बदला हूँ। बहरहाल दोनों माना मुहद्दिसीन ने इसको लिया है, तो मैं आपके सामने पॉइंट वाइज बात करना चाहता हूँ कि इसकी बुनियादी वजह क्या है। देखिए, हकीकत क्या है कि इंसान दो चीज़ों से मुरक्कब है। एक तो ये है कि ये हमारा एक जिस्म है और इसके अंदर एक रूह है। तो हम अपने जिस्म की जो ग़िज़ा है, चूँकि जिस्म बना हुआ है मिट्टी से, कुरान की आयत है सराहतन कि हम मिट्टी से पैदा हुए हैं, तो मिट्टी से जब पैदा हुए हैं तो हमारी सारी एनर्जी और सारी ग़िज़ा जो है वो जो है मिट्टी से आती है। लेकिन इसके अंदर एक रूह है जिसके बारे में अल्लाह ताला कहता है वनफ़ख़्तु फ़ीही मिन रूही, कि आदम में मैंने रूह डाली, अपनी जानिब से डाली। तो रूह जो है ना वो इस दुनिया से नहीं बल्कि रूह अल्लाह की जानिब से आई है। तो इसके अंदर दोनों चीज़ें मौजूद हैं। तो ये महीना उस रूह को ग़िज़ा देने का महीना है। अब अगर कोई आदमी रमज़ान में सारी तैयारी खाने की करता है तो नतीजा ये निकलता है कि वो अपने जिस्म को एनर्जी पहुंचा रहा है, और वो जिस्म की एनर्जी के पहुंचने की वजह से इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि जैसे कोई परिंदा परवास करना चाहे और उसके आप दोनों बाजुओं में एक छोटा छोटा पत्थर बांध दे तो उसकी परवाज़ रुक जाएगी। इसी तरीके से अगर रमज़ान में सिर्फ खाने का इंतज़ाम किया जाएगा तो जिस्म जो है ना उसको तक़वियत मिलेगी। लेकिन तक़वियत, ये महीना आया है, इसकी फजीलत है कि इसमें बंदा अपनी रूह को ग़िज़ा पहुँचाने की कोशिश करता है और उसके लिए सारे काम करता है। तो सबसे पहली बुनियादी वजह तो इसकी ये है कि इसके अंदर इस महीने में इंसान को रूह को ग़िज़ा पहुँचाने की बात कही गई है। दूसरी बात यह है कि मालूम नहीं आप हमारी बात को, मैं अपनी बात आपको समझा पाऊँ या नहीं। हमारी ज़िंदगी का कुछ लम्हा ऐसा होता है जिसमें हमारे ऊपर अल्लाह ताला का खौफ तारी होता है, और वो खौफ इतना ज़्यादा सवाब वाला होता है कि वही लम्हा हमारी ज़िंदगी का सबसे कीमती लम्हा होता है। मैं अपनी बात को बुखारी की एक हदीस से बयान करना चाहता हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बहुत मशहूर हदीस है, कि एक औरत फाहिशा थी, बड़ी बदकार थी। एक दिन वो कुएं पे पहुंची और उसने महसूस किया, देखा कि कुत्ता है जो बड़ा प्यासा है। तो उसने क्या किया, पानी निकाला और उस कुत्ते को भी पिलाया। लंबी चौड़ी हदीस है, चूंकि आप लोग जानते हैं इसलिए मैं इशारा कर रहा हूं। उसने पानी निकाला और कुत्ते के मुंह में भी पानी डाला और उसने ये महसूस किया कि ये अल्लाह ताला की एक मखलूक है, और उसके ऊपर एक लम्हे के लिए खौफ खुदा तारी हुआ। हालांकि थी बड़ी बदकार औरत। उस वक्त के नबी को ये इत्तला दी गई कि अल्लाह ताला ने उसके सारे गुनाह माफ़ कर दिए। वो एक लम्हे के खौफ ने उसके सारे गुनाह को डिलीट कर दिए। रमज़ान में क्या होता है, आजकल पूरे हिंदुस्तान में जो रोज़ा आएगा, उम्मीद ये है कि बड़े इलाके में बड़ी सख्त गर्मी होगी। एक आदमी के मुंह में पानी जाता है, कुल्ली करता है, वज़ू करता है, मुंह में पानी जाता है, लेकिन आखिर वो पानी जो है वो हलक के नीचे ना उतरने के लिए कौन से ऐसे राडार है, कौन सी ऐसी चीज़ है जो उसको रोके हुए है? वो अल्लाह का खौफ है। एक लम्हे का खौफ वहां है तो उस औरत के सारे गुनाह माफ कर दिए गए हैं। और ये 14 घंटे, 13 से 14 घंटे में अगर एक लम्हे के लिए भी अल्लाह ताला का खौफ हमारे दिल से निकल जाए, नतीजा निकलेगा कि हम रोज़ा तोड़ देंगे।
آپ اندازہ کریں کہ جو لوگ بیچلر ہوتے ہیں، کمرے میں اکیلے رہتے ہیں، فریج رکھی ہوئے ہے، بہترین ٹھنڈا پانی ہے، بوٹل سے پانی کی ٹھنڈک چھلک رہی ہے، لیکن وہ بوتل اٹھا کر کے پانی پینے کے لیے تیار نہیں ہے، پتہ یہ چلا کہ اس کے اوپر 14 گھنٹے لگاتار خوف خدا طاری ہوتا ہے۔ یہ بنیادی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری زندگی میں وہ چیزوں کو بڑا ریکارڈ کرتا ہے کہ جس میں ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کا خوف، کیوں اسے یہ خوشی ہوتی ہے کس نے مجھے دیکھا نہیں ہے لیکن ڈرتا کتنا ہے۔ تو پانی حلق تک جاتا ہے، جانے کے باوجود بھی نیچے نہیں جاتا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کے اندر خوف خدا ہے۔ جو ہم ایمان لاتے ہیں نا، اللہ پر ایمان لانا ہوتا ہے، ہم جو ایمان لاتے ہیں اپنے ایمان کو پریکٹیکلی جب بندہ ثابت کرتا ہے تو اس ایمان کی بہت ویلیو ہوتی ہے۔ زبان سے کہنا بہت آسان ہے کہ آمنت باللہ، ہم اللہ پر مانتے، اللہ کو مانتے ہیں، جو کچھ بھی آپ زبان سے کہہ رہے ہیں، لیکن وہ پریکٹیکلی شکل میں جب بندہ شو کرتا ہے کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، دیکھیے اس طریقے سے مانتے ہیں کہ کمرے میں کوئی موجود نہیں ہے لیکن میں پانی نہیں پی رہا ہوں، یہ اللہ تعالیٰ، یہ بنیادی وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے اس روزے کو یہ فضیلت دی گئی۔ بقیہ کسی چیز میں اس طریقے کا خوف لگاتار 13 گھنٹہ 14 گھنٹہ کسی بھی عبادت میں نہیں ہوتا ہے، اس وجہ سے اس کی فضیلت بہت زیادہ بیان کی گئی۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی، یہ حدیث قدسی ہے کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں روزے کا بدلہ دوں گا۔ دوسری چیز کہ انسان کی زندگی میں روزے کی جو فضیلت دوسری بیان کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو نازل کیا۔ قرآن کریم جس مہینے میں نازل ہوا، آپ اندازہ کریں کہ ساری دنیا کے مسلمان کسی نہ کسی انداز میں اس کتاب سے اپنے آپ کو جوڑ دیتے ہیں، بھلے ان کا جوڑنا ناقص ہو، کسی کا بہت اعلیٰ درجے میں ہو، لیکن قرآن مجید سے ایک بڑا طبقہ جڑ جاتا ہے، چاہے تلاوت کے لحاظ سے جڑ جاتا ہے، حفاظ لوگ جو ہے وہ حفظ کرنے کے لحاظ سے جڑ جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کو اس بات سے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ بندہ جو ہے نا وہ ہماری کتاب سے جڑ گیا۔ ہمارے اکابرین میں سے ایک بہت بڑے بزرگ ہیں امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ۔ امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے ایک چھوٹی سی کتاب لکھی تھی نظم میں، تو کچھ لوگ بیٹھے ہوئے وہ نظم کی کتاب دلی میں بیٹھے پڑھ رہے تھے، انہیں یہ نہیں معلوم تھا کہ یہ امداد اللہ صاحب کون ہیں۔ اتفاق سے امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ وہاں پہنچے اور انہوں نے دیکھا کہ ہماری کتاب پڑھی جا رہی ہے، تو امداد اللہ مہاجر مکی کہتے ہیں کہ مجھے اندر سے بڑی خوشی ہوئی۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو جس کتاب کو اس مہینے میں نازل کیا، جب لوگ اس کتاب سے اپنے آپ کو جوڑتے ہیں، جس نسبت سے بھی جوڑتے ہیں، تو اس کی فضیلت کی بنیادی وجہ کیا ہوتی ہے کہ بندے اللہ کی کتاب سے جڑ جاتے ہیں۔ یہ دوسری بنیادی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں روزے کا بدلہ دوں گا۔ تیسری وجہ، بندوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا معاملہ، یقینی بات ہے، بعض صحیح حدیثوں میں یہ ذکر ہے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قلم کو پیدا کیا۔ قلم کو پیدا کرنے کے بعد قلم سے کہا لکھو، تو قلم نے کہا کیا لکھیں؟ اللہ تعالیٰ نے کہا سب سے پہلے لکھو کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب ہوگی، اور یہ پوری دنیا جو بچی ہوئی ہے جس لحاظ سے ہم نافرمانی کرتے ہیں، اس کے باوجود بھی پروردگار عالم جو عذاب نہیں دیتا، کیونکہ اس نے، قرآن مجید کہتا ہے کہ کتب علی نفسہ الرحمہ، کہ اس نے اپنے اوپر رحمت کو لازم قرار دے دیا ہے۔ حالانکہ وہ تو مالک کل ہے، اس کے اوپر کوئی آدمی کوئی چیز زبردستی نہیں تھوپ سکتا، وہ کہتا ہے میں نے اپنے اوپر رحمت کو خود لازم قرار دیا۔ وہ رحمت کا مہینہ، وہ رحمت پروردگار عالم اس مہینے میں سب سے زیادہ اپنے بندوں پر کرتا ہے، کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ بندے کسی طرح اپنے آپ کو اس مہینے میں گناہوں سے بچا کر کے اور اپنے گناہوں کا اعتراف کر کے اللہ تعالیٰ کی رحمت کے آغوش میں آ جائیں۔ تو رمضان جو ہے سراپا رحمت، ہماری رحمت، ہم پر رحمت ہو، ہم گناہوں سے بچے رہیں۔ صحیح حدیث بخاری شریف کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے۔ کیوں قید کیا جاتا ہے؟ شیطان کو قید اس لیے کیا جاتا ہے کہ ہمارے بندے اگر نیکی کرنا چاہیں تو ان کو نیکی کے کرنے میں کوئی چیز رکاوٹ نہیں بنے۔ لوگوں کو اشکال ہوتا ہے مولانا صاحب جب شیطان قید کر دیا جاتا تو بھی لوگ کیوں برائی کرتے ہیں؟ اس کا بھی جواب دیتے چلتے ہیں، پھر آگے بات کرتے ہیں۔
حدیث میں جو آتا ہے شیطان کے قید کرنے کی، اس میں آیا ہے کہ بڑے بڑے شیطان قید کر دیے جاتے ہیں، چھوٹے شیطان جو ہے نا وہ قید نہیں ہوتے ہیں، تو چھوٹے شیطان اپنی حرکت کرتے رہتے ہیں۔ بعض لوگوں نے اس کا یہ جواب دیا، اور دوسرا جواب دیا کہ شیطان ایک تو اوریجنل شیطان ہے، اور ایک ہم خود شیطان بن جاتے ہیں انسان، وہ نہیں قید ہے۔ جو ہم خود شیطان بنے ہوئے ہیں وہ قید نہیں ہے، لہذا وہ یہ شرارتیں کرتا رہتا ہے۔ لیکن یہ تو پوری دنیا دیکھتی ہے، اور اس کا ایکسپیرینس ہے، لوگوں کو تجربہ ہے کہ عام دنوں کے مقابلے میں مسلمان اس مہینے میں گناہوں سے ایک حد تک بچتے رہتے ہیں۔ لہذا پروردگار عالم کو جب کے بارے میں جب یہ ہوتا ہے کہ ہمارے گناہوں کو دیکھ رہا ہے، ہمارے گناہوں پر پکڑ، تو پھر ایمان باللہ کی تصدیق کرتا ہے اپنے عمل کے ذریعے۔ یہ اس کی بنیادی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو اتنی فضیلت دی، اور یہ کہا الصوم لی وانا اجزی بہ۔ الصوم لی وانا اجزی بہ میں ایک اشکال لوگوں نے پیش کیا ہے، اس کا بھی جواب آپ کو دے کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ لوگوں نے یہ اشکال پیش کیا ہے کہ صاحب بدلہ تو سب کو اللہ ہی کو دینا ہے، یہ رمضان کے بارے میں جو جملہ کہا گیا اس کے کیا معنی ہے؟ حقیقت کیا ہے، جیسے آپ دعوت دیتے ہیں نا، تو دعوت میں کیا ہوتا ہے، آپ کی جانب سے 500 لوگوں کو کارڈ تقسیم کیا گیا ہے، سبھی لوگ آپ ہی کی دعوت پر آئے ہوئے ہیں، لیکن کچھ لوگ وی آئی پی جب آ جاتے ہیں تو وہ بندہ جو اصل دعوت دیے رہتا ہے وہ خود ٹیبل پہ کھڑا ہو کر کے کہتا ہے لو ہاں بھائی سب شروع کیجئے، کھانا کھائیے۔ تو یہ کیا ہے کہ وہ اسپیشل ان کے ساتھ ٹریٹمنٹ کرتا ہے۔ ایسے ہی سارے بدلے اللہ ہی دے گا، لیکن رمضان والوں کے لیے جنہوں نے روزہ رکھا ہے ان کا پروردگار عالم خود کھڑے ہو کر کے گویا کی بدلہ دے گا کہ اس نے بندے نے میرے لیے روزہ رکھا ہے اور اس کے اوپر 14 گھنٹے لگاتار خوف طاری رہا ہے۔ اس بنیاد پر اللہ رب الجلال نے اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اتنی بڑی فضیلت بیان فرمائی کہ الصوم لی وانا اجزی بہ۔ یہ باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔